مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنی سی تھیلی بھر کر کے حضرت مولانا مدنی کے لا کر کے مولانا مدنی کو دیا، آپ کا مرید ہوں، آپ کا مرید ہوں، یہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ بھی کمپرومائز کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ مولانا مدنی نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا کے جوتے باہر رکھے ہوئے تھے، بوٹ کے اندر لے جا کر کے تھیلی رکھ دی، بوٹ کے اندر گھسا دیا۔ مولانا جب آئے گا بوٹ پہنیں گے تو پاؤں بوٹ کے اندر داخل بھی نہیں ہوگا، پتہ چلے گا بوٹ میں کچھ ہے، نکالے گا دیکھے گا کہ یہ وہی تھیلی ہے، وہی پیسے۔ خوشی خوشی میں ان کو پکڑا، خوشی خوشی میں ان کو پکڑا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ تاتاریوں کا ہر زمانے میں کبھی کبھی خوشیاں بھی انسان کو، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ہضم نہیں ہوتی۔ علماء عیاشی کرنے لگے۔ تاتاریوں کے فتنے کے اندر مال دولت اتنا مسلمانوں کے پاس ہو گیا کہ اس میں کیا ہو گیا، مولوی سے جا کر کے مسئلہ پوچھ رہے، مولوی سے جا کر کے مسئلہ پوچھ رہے کہ مولوی صاحب تبلیغی تھے، کچھ اللہ والے تھے، کہ حضرت ملک کے اندر بڑی بے حیائیاں ہیں، بے شرمیاں ہیں، بے دینی ہے، خدا کی بغاوت ہے، آپ لوگ توجہ کرو۔ تو مولوی صاحب نے کہا اے چھوڑ یار، ہم ایک مسئلے کی تحقیق میں لگی ہوئی۔ وہ جو عامیل کو قتل کیا تھا بنی اسرائیل نے، ایک بندے نے عامیل کو قتل کیا موسیٰ کے زمانے، پھر گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس پہ لگایا گیا۔ ہم لوگ تحقیق میں ہے کہ گوشت میں کون سا ٹکڑا اس کے کس جگہ پہ لگایا، جیسے کہ آپ کے مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پتہ چلے گا میں مر گیا تو آپ میری قبر پہ آ جانا، اور آپ مر گئے تو آپ کی قبر پہ میں آ جاؤں گا۔ سمجھے؟ بنیادی عقائد میں اس کو داخل کر کے امت مسلمہ کو نماز بھی نہیں آتی۔ سمجھے؟ اس قسم کے مسائل میں آپ کو بتاؤں، باربیڈوس سے ایک ساتھی نے فون کیا کہ بھائی پاکستان کے اس مولوی کے بارے میں کہ اس کو بھیج دو، قرآن بہت پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، اس کو بھیجو، ہم لوگ اس سے قرآن سننا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی نے جواب دیا کہ بھائی یہ تو پنجویری ہے، اس کو کیوں آپ بلاتے ہیں؟ سمجھے؟ تو اس ویسٹ انڈیز والے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ پنجپیری غیر پنجپیری کی یہ اس قسم کے اختلافات کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، حیات انبیاء کی کیفیت میں لڑنا، یہ سارا گن تم نے پاکستانی، ہم ہندوستانی علماء اس قسم کی لعنتوں سے پاک ہیں بخدا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو ہم اس قسم کے مسائل میں الجھتے نہیں ہیں، ہم تو اتنا سمجھتے کہ یہ قرآن خوب پڑھتا ہے زیادہ اور ترجمہ کرتا ہے، ہمیں قرآن چاہیے، ہمیں مولوی صاحب کی لمبی چوڑی تقریر نہیں چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے، قرآن پڑھ کر کے قرآن سنا، یہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ جی، یہ تو خود اس قسم کے مسائل لگے، اب ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ لے رہے کہ کس کے پیچھے نماز ہو رہی ہے، کس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی جڑ کو کاٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، خدا تیرا شکر ہے، یہ حمد شکر کے معنی میں، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے کافروں کی تباہی پر اللہ نے خوشی منائی، افسوس نہیں کیا، سمجھتا ہے؟ اور نبیوں نے بھی کہا ہے، نبیوں نے بھی کافروں کی تباہی پر نبیوں نے خوشی نہیں کی ہے۔ آپ نے دیکھا خطیب الانبیاء علیہ السلام انشاءاللہ 9ویں پارے میں آئے گا، جب حضرت شعیب گزرا، لوگ اس کی قوم تباہ ہو کر کے گر گئی تھی، قوم سارے کے سارے مردے پڑے ہوئے تھے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ حضرت خطیب الانبیاء اس کو کہا جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جو بات کی بڑی پیاری بات کی، فرمایا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں کس طرح افسوس کروں، ایسا یوں ہے فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں کیسے ان پر افسوس کروں، اے میری قوم قد نصحت لکم، میں نے کتنی نصیحتیں تمہیں کی، خیر خواہی کی باتیں بتائیں، لیکن تم نے مانی نہیں، تو میں کیا کروں۔ اب تو تم لوگ یہ اظہار حسرت کے لیے حضرت فرما رہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، شکر ہے پروردگار۔ اس لیے مجاہد بننا، انسان کا اللہ کا محبوب بننا، کسی کی پرواہ بھی نہیں کرنا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ آپ کو بھلا کرے، کیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، خدا کسی کو دے دے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے اندر ان کے الہلال کیا ہی ان کا جو رسالہ نکلتا تھا، الہلال وغیرہ جو رسالہ نکل، تو کسی نے تھیلی پیسوں کی بھیجی، ابوالکلام آپ کے لیے میں نے کسی وہ چونکہ وڈیروں کو ان کو خوب للکارتا تھا، پیسوں کے لیے بھیجا کہ کمپرومائز کرو، بولو کمپرومائز کرو کسی نہ کسی طریقے سے۔ جواب ذرا سن لینا، آیت کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، سمجھے۔ ابوالکلام آزاد نے کہا کہ بہت بڑی رقم سرکار آپ نے بھیجی ہے، سمجھا، ہندوستان کے تو خان ہوتے تھے، خان صاحب بہت بڑی رقم آپ نے بھیجی ہے، مبارک ہو۔ یہ رقم اگر آپ نے مجھے خریدنے کے لیے بھیجا ہے
کہ میں آپ کا زر خرید بن جاؤں، یہ میری قیمت لگا کر کے آپ نے بھیجا ہے، یہ رقم بھیجی ہے، تو یہ بہت زیادہ بڑی رقم ہے، میں ایک عام خادم ہوں، میری قیمت اتنی بنتی نہیں ہے۔ اگر اتنے پیسے بھیجے آپ نے مجھے، چونکہ جیسے بکرا پیڑھی سے بکرے خریدتے ہیں نا ان کے قربانی کے، بکرا سمجھ کر کے مولوی میں بھی ہوتے نا، مولوی برائے فروخت، فتویٰ برائے فروخت، اگر آپ نے میری قیمت لگائی ہے تو میری قیمت تو اتنی ہے ہی نہیں، آپ کے پیسے واپس۔ اور جو نظریہ میں بیان کرتا ہوں اللہ کا کلمہ اور توحید ٹھوک دیتا ہوں تم لوگوں کو، خانوں کو، چودھریوں کو حرام خور خنزیر کہتا رہوں گا۔ اگر اس نظریے کو خریدنے کے لیے کہ توحید سے باز آ جاؤ، اللہ کے حکم میں چون چون پوں پوں یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، سمجھے، منہ مروڑ مروڑ کر کے اس طرح، اگر آپ اس کے لیے کہ اپنے نظریے میں کمپرومائز کرے، اللہ کی قسم آسمان و زمین بھر کر کے مجھے دے دو، اس کی قیمت تمہارا باپ بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ پیسے بہت تھوڑا ہے، دفع ہو جاؤ۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ یہ میرے مقدر میں، مفتی مظہر کے مقدر میں ہے ہی نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ ہم تو صرف سبق پڑھائیں گے، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنی سی تھیلی بھر کر کے حضرت مولانا مدنی کے لا کر کے مولانا مدنی کو دیا، آپ کا مرید ہوں، آپ کا مرید ہوں، یہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ بھی کمپرومائز کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ مولانا مدنی نے کہا مجھے نہیں چاہیے، کہا مدرسے میں، فرمایا اندھے ہو تو مدرسے میں جا کر کے دے دو، مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو مدرسے کے لوگ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں لے رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا کے جوتے باہر رکھے ہوئے تھے، بوٹ کے اندر لے جا کر کے تھیلی رکھ دی، بوٹ کے اندر گھسا دیا۔ مولانا جب آئے گا بوٹ پہنیں گے تو پاؤں بوٹ کے اندر داخل بھی نہیں ہوگا، پتہ چلے گا بوٹ میں کچھ ہے، نکالے گا دیکھے گا کہ یہ وہی تھیلی ہے، وہی پیسے، شاید مولانا کو ترس آ جائے، مولانا مدنی اس کو لے لے۔ لیکن بندے بندے کو دیکھ کر کے آدمی وصول کرتا ہے، اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، پیسے کسی کا نہیں لیتا ہے۔ مولانا مدنی جب یہاں سے مجلس سے فارغ ہو کر کے بوٹ کو پاؤں میں جیسے لگا، دیکھا کہ پاؤں اندر جا نہیں رہا بوٹ میں، دیکھا تھیلی ہے، تھیلی کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، اپنے بوٹ پہن کر کے چلے گئے۔ اس نے آ کر کے تھیلی اٹھائی، کہا میرے جیسے مرید آپ کو ملے گا نہیں، آپ کی منت مانی کر رہا ہوں، پیسے نہیں لے رہا، میرے جیسے کوئی مرید نہیں ملے گا، تیری حیثیت کیا ہے؟ منت مانی کر رہا ہوں، یہ پیسے آپ نہیں لے رہے، میرے جیسے مرید نہیں ملے گا۔ تو مولانا مدنی نے فرمایا آپ کو بھی لوسی مولوی منظور جیسے لوسی ملیں گے، میرے جیسے مرشد بھی نہیں ملے گا۔ سمجھے؟ میں سمجھتا ہوں تمہاری شکل بھی اس قسم کی ہے، سمجھے؟ تمہاری شکل بھی اس قسم کی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہ وسیع ذات ہے اس کے، اپنے عطیہ خزانے اس کے وسیع ہے، اور علیم، خدا علم رکھتا ہے کہ کس کو دے دے، اس لیے یہ مجاہدین کے حصے میں آ گیا، یہ مجاہدین ہی کے لیے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔